مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، الحمدللہ سے محرم الحرام کا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے۔ الحمدللہ سے غم حسین جو ہے وہ ہر سو ہر گلی کوچے میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے الحمدللہ سے۔ تو الحمدللہ سے ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہے، لیکن جو حق ہے بھائیو وہ بیان ہوگا، وہ ہر پلیٹ فارم سے بیان ہوگا جو حق ہے الحمدللہ سے۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ حق صرف اہل تشیعی حق بیان کرتے ہیں، اہل سنت تو نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ سے حق ہر پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں واضح آیات موجود ہیں کہ جس کے اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے حق سے اشکار کیا تو پھر اس نے اگر حق بات نہ بتائی، چھپائی، وہ کوئی بھی انسان ہو، علماء ہو، عام مسلمان ہو، اس کے اوپر جب ہم حق کوئی اشکار کرتے ہیں تو اگر وہ حق بات چھپاتا ہے وہ بندہ، تو اس کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور زمین پر جو مومن ہیں وہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو بھائیو، ہم نہیں اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا نہیں چاہتے، تو ہم نے جو بھی حق ہم تک پہنچا تو ہمارے وسیلے سے، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اشکار کریں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے غازی عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو آج ہم ان کا مختصر سا تعارف جو ہے ہم پیش کریں گے، مولا غازی عباس علمدار۔ پہلے نمبر پر ہم یہ کور کریں گے کہ ان کو غازی کس لحاظ سے کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کور کریں گے علمدار جو ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو ان کو جو غازی کہا جاتا ہے تو غازی کہتے ہیں جو کوئی بھی کسی جنگ سے کامیاب لوٹے، شہادت نہ ملی ہو، جنگ کا فاتح ہو، مرد میدان ہو، تو اس کو بھائیو غازی کہا جاتا ہے۔ تو آپ سب واقف ہیں، جنگ صفین جب ہوئی تو تب آپ بالکل جوان تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو امیر شام کے ساتھ بڑی ایک لمبی طویل ترین جنگ بھی تھی، اور اس جنگ میں آپ نے جو ہے وہ حصہ لیا۔ آپ کی عمر تب 17 سے 18 سال تھی، جسٹ مولا غازی عباس علمدار کی۔ تو یہاں پہ جب جنگ ہوئی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غازی عباس علمدار کو بھیجا۔ تو جیسے ہی آپ جنگ میں گئے، آپ نے اس طرح سے بہادری سے آپ نے تلوار بھائیو جو ہے چلائی کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ حیران رہ گئے کہ یہ بالکل ان کا جو طریقہ تھا تلوار چلانے کا وہ بالکل مولا علی کے مشابہ ہے، بالکل۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کہیں علی خود تو نہیں آ گیا، کہ اس وقت ایک طریقہ رائے تھا کہ منہ کو ایسے چھپا کے لوگ جو ہے وہ جاتے تھے، جنگ کی مٹی کی وجہ سے سارا وہ ایک خول بھی ہوتا تھا جنگ والا، تو چہرہ نظر نہیں آتا تھا واضح، لیکن اس انداز سے سارے جو لوگ بڑے بزرگ جنہوں نے مولا علی کو جو ہے وہ دیکھا تھا لڑتے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں علی خود لگتا ہے کہ خود منہ چھپا کے علی خود آ گیا ہے۔ تو اتنی والد سے اپنے جو ہے مشابہت رکھتے تھے مولا غازی عباس جنگی جو ہے مہارت میں، بالکل ان کی تلوار انہوں نے بالکل جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے اپنی تلوار کا جو ہے وہ مزہ چکھایا صفین میں، اور فتح حاصل کی، کامیاب لوٹے جنگ سے۔ تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے غازی کہا جاتا ہے جنگ صفین کی وجہ سے۔ اور لوگ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت میں کچھ ناسبی جو ہیں وہ بالکل بھاگتے ہیں مولا غازی عباس سے، بالکل بھاگتے ہیں ان کے نام سے، ان کے ذکر سے۔ تو وہ اسی لحاظ سے کہ ان کے جو بڑے ہیں، ان کے بزرگوں کو ہی تو انہوں نے جو ہے صفین میں تلوار کا مزہ چکھایا غازی عباس نے، تو کیسے وہ ان کا وہ نام لے سکتے ہیں؟ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غازی عباس علمدار کی تلوار سے جن کے بڑے مرے ہیں، تو ان کو تو وہ تو غازی عباس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ غازی عباس تو انہی کے مولا ہیں، آقا ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے صفین میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب دو گروہ ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے، مطلب مولا علی کے جو ہیں ساتھی بھی تھے، اور امیر شام کے جو ہیں معاویہ کے بھی ساتھی تھے کچھ۔ تو میں واضح کرتا چلوں، یہ جنگ کچھ لوگوں کو جو سادہ لوگ بیچارے ان کو نہیں بھی پتہ کہ یہ کون سی جنگ۔ تو جنگ صفین جب مولا علی اور جو ہے معاویہ اہل شام جو ہے اس کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، تو یہ واضح جنگ جو ہے اس میں
مولا غازی عباس علمدار اور مالک اشتر. بھائیو جنگ کی وجہ سے آپ کو غازی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو علمدار، یہ بڑا دکھ بھرا بھائیو واقعہ ہے کہ کربلا محلہ میں صرف جو 72 تھے اونلی افراد، بچے بزرگ عورتیں ڈال کر 72 لوگ تھے، تو ان کے سپہ سالار جو ہیں وہ بھی غازی عباس علمدار تھے. مولا حسین نے ان کو ہی اپنی کماندار بنایا، ان کو ہی اپنا پرچم دیا، ان کو ہی اپنا سپہ سالار جو ہے وہ مقرر کیا. کیونکہ غازی عباس علمدار کو بھائیو ایک دعا سے اللہ نے جو ہے وہ عطا کیا. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے دعا مانگی اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ کربلا کے لیے خصوصی مجھے ایک ایسا بہادر جو ہے عطا فرما کہ جو امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ساتھ دے. یہ دعا بھی فاطمہ الزہرا کی تھی، لیکن آپ کی وصال کے بعد پھر مولا علی کی ایک اور بیوی سے جو ہے بنو اسد میں سے جو ہے ایک آپ نے شادی کی، تو اس میں سے غازی عباس علمدار جو ہے وہ پیدا ہوئے. دعا پاک بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تھی. اور اس میں ایک محبت کا پہلو بھی دیکھیں کہ غازی عباس علمدار نے ساری زندگی بالکل اپنے والد کی طرح، انہوں نے بھی مولا حسین علیہ السلام کو ساری زندگی کبھی بھائی نہیں بولا. آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے آقا ہیں، سردار ہیں، اور میں آپ کا جو ہے غلام ہوں. بالکل ویسے ہی اپنے باپ کی طرح کہ جیسے مولا علی ساری زندگی فرماتے رہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چچا زاد بھائی اور رشتہ داری کا کوئی بھی کبھی جو ہے وہ موقع نہیں فراہم کیا. جب بھی کبھی بلاتے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آپ کہتے کہ آپ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، میں تو آپ کا جو ہے غلام ہوں ساری زندگی. اب دیکھیں یہ عاجزی کا ایک پہلو ہے مولا غازی عباس کا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ دونوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام حسین علیہ السلام کو آقا ہی مانا ہے، حتیٰ کہ آپ بھائی تھے. بالکل. تو مولا عباس کو آپ نے کربلا محلہ میں جو ہے علم عطا کیا. جنگ کی اجازت بہرحال آپ کو نہیں دی گئی، کیونکہ وہاں جنگ کا ماحول ہی نہیں تھا، جنگ لڑنا ہی جو ہے مقصود نہیں تھی، وہاں پر جو ہے سر دینا ہی مقصود تھا. وہ اہل نظر تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو ماحول اب بن چکا ہے یزید کی طرف سے، تو اس کا جو ازالہ ہے وہ ہمیں سر دے کر ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے مولا حسین نے شہادت کو ہی گلے لگایا اور غازی عباس علمدار کو صرف جو ہے پانی کی اجازت جو ہے وہ دی گئی، کیونکہ 2-3 دنوں سے پانی بند تھا. تو بچے جو ہیں بڑے تو پھر بھی چلے صبر کر سکتے ہیں، وہ صابرین میں سے ہیں بلا شبہ اہل بیت. تو بچوں سے صبر جب نہ ہوا پانی کے لیے تو العطش کی آوازیں خیموں میں گونجنے لگی. تو تب مولا عباس نے اجازت مانگی کہ یا مولا حسین مجھے کم سے کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں نہر فرات سے پانی جو ہے وہ بھر کے لے آؤں. تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی. آپ کو تلوار کی اجازت نہیں ملی، صرف ایک نیزہ لے کر آپ جو ہے فرات کی طرف آپ روانہ ہوئے. اور اس دلیری سے آپ گئے کہ کسی بھی دشمن کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو وہ روک سکے. آپ بالکل کامیابی سے وہاں پر نہر فرات کے کنارے پہنچے. تو آپ نے مشکیزہ جب بھرا تو اب یہاں دیکھیں، جب کہتے ہیں نا کہ وفا دار غازی، وفا کا ایک نام جو ہے وہ غازی عباس علمدار، تو آپ کی وفا کا آپ اندازہ یہاں پہ چیک کریں کہ مولا غازی عباس نے جب پانی مشکیزہ بھرا، پیاس لگی تھی، آپ بھی پیاسے تھے، جنگ بھی لڑ کے آئے تھے، تو آپ نے ایک قطرہ پانی پینا گوارا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ میرے آقا مولا پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، تو میں کیسے مجھے زیب دیتا ہے کہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے اتاروں. تو آپ نے پانی نہ پیا، مشکیزہ بھرا اور واپس خیموں کی طرف لوٹے. تو جو ابن سعد تھا یزید کا ایک ٹاؤٹ، ابن زیاد اور ابن سعد نے جو ہے اپنی فوج کو للکارا کہ یہ بنو ہاشم کا ایک دلیر ہے، اس کو تم ایسے قابو نہیں کر سکتے، اگر پانی پہنچ گیا خیموں میں تو ہم جنگ ہار جائیں گے، تو تم اس کے اوپر چھپ کر جو ہے وہ حملہ کرو. تو اب جو جنگ میں لوگ تھے انہوں نے چھپ کر ریت کے ٹیلوں میں اور چھپ کر حملہ جو ہے وہ کرنا شروع کیا. تو ایک ظالم نے جو ہے تیر مارا، تو آپ نے جو مشکیزہ لٹکایا تھا اس پہ مشکیزے میں تیر لگا تو سارا پانی جو ہے وہ بہہ گیا. تو آپ افسردہ ہو گئے. تو جیسے ہی آپ افسردہ ہوئے مولا غازی عباس علمدار پانی کی وجہ سے، تو ایک اور لعین نے چھپ کر جو ہے حملہ کیا اور آپ کا بازو جو ہے دایاں پہلے قلم کر دیا. پھر ایک نے چھپ کر حملہ کیا اور بایاں بازو آپ کا جو ہے وہ قلم کر دیا. پھر آپ جو ہے وہ سواری پہ
قائم نہ رہ سکے آپ زمین پر تشریف لے آئے اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اور یہ جو علم ہے، علم کے اوپر آپ نے اکثر پنجہ دیکھا ہوگا، تو بھائیوں بلا وجہ کا اعتراض نہ کیا کریں۔ یہ پنجہ اس نسبت سے ہے کہ ایک جو مولا غازی عباس ہیں انہوں نے وفا کی کس کے ساتھ؟ مولا حسین کے ساتھ اور مولا علی کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ تو دین کے ساتھ انہوں نے وفا کی، اپنا بازو انہوں نے اپنا ہاتھ کٹوا دیا، تو ان کی جو ہے اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آج جو علم کے اوپر وہ پنجہ لگایا جاتا ہے وہ اسی کی یادگیری کے طور پر لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے ہاتھ تک وفا میں کٹوا دیے اور جو ہے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا، بالکل حق کے اوپر وہ ڈٹے رہے، اپنا ہاتھ کٹوا دیا، اپنی جان دے دی اور حق سے وہ نہیں ہٹے۔ یہ بھائیو پنجہ اس کی دلیل ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ جو علم کے اوپر پنجہ لگا ہوتا ہے یہ مولا غازی عباس کا علم ہے، اور اس کے اوپر یہ جو پنجہ لگا ہوتا ہے یہ پنجہ بھی بھائیو اسی وجہ سے لگا ہوتا ہے کہ یہ مولا غازی عباس علمدار کی وفا کی نشانی ہے کہ حق کی جو دلیل ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھروں میں وہ علم لگائیں، پنجہ لگائیں، لیکن ہم سے سوال ہوا کہ اس کی حقیقت بتائیں، تو اس کی حقیقت بتانا جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض تھا۔ الحمدللہ سے قرآن میں بھی واضح آیات موجود ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ چشتی صاحب یہ اہل تشیع والی باتیں کر رہے ہیں، تو الحمدللہ سے ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہے، لیکن جو حق ہے بھائیو وہ بیان ہوگا، وہ ہر پلیٹ فارم سے بیان ہوگا جو حق ہے الحمدللہ سے۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ حق صرف اہل تشیع ہی حق بیان کرتے ہیں، اہل سنت تو نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ سے حق ہر پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں واضح آیات موجود ہیں کہ جس کے اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے حق سے اشکار کیا تو پھر اس نے اگر حق بات نہ بتائی، چھپائی، وہ کوئی بھی انسان ہو، علماء ہو، عام مسلمان ہو، اس کے اوپر جب ہم حق کوئی اشکار کرتے ہیں تو اگر وہ حق بات چھپاتا ہے وہ بندہ، تو اس کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور زمین پر جو مومن ہیں وہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو بھائیو ہم نہیں اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا نہیں چاہتے، تو ہم نے جو بھی حق ہم تک پہنچا تو ہمارے وسیلے سے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اشکار کرے، تو یہ بالکل حق بات ہے۔ غازی آپ جو ہیں غازی عباس علمدار، علم جو ہے وہی امام حسین علیہ السلام کا علم جو ہے، وہی اللہ اس کے رسول کا جو ہے وہ علم ہے، پرچم ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے مولا غازی عباس کا نام منسوب ہے۔